Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں 114 سورے نازل کیے ہیں. 114. قرآن بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں ہے. اور یہ 112واں سورہ ہے. 112 یعنی لفظ قل 4 قل کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں لفظ قل 132 مرتبہ آیا ہے. سننا چاہیں گے نا تمام حضرات؟ تو 132 مرتبہ لفظ قل آیا ہے، اور یہ خطاب ہے حبیب خدا. کفار و مشرکین نے سوال کیا، کہا یا محمد جواب دیجئے. تو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بہت سے سوالوں کا جواب دینا چاہا تو اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل. تو بہت سے مشرکین نے سوال کیا کہ بھی ہمارے بت تو ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ کا خدا کیسا ہے؟ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ قل ہوا کیوں آیا. کہنا چاہیے تھا قل اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تھوڑی سی ایک علمی تفسیر کو پیش کروں گا. ان بے انتہا اس میں فضائل کے نکات بھی ہیں، میرا پورا یقین ہے سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ قل اللہ احد. اب وہ افراد جو حسبنا کتاب اللہ کے قائل ہیں، یعنی کتاب کافی ہے کے قائل ہیں، انہیں جواب نہیں آ سکتا کہ یہاں ہوا کیوں آیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ایک ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. ظاہری لحاظ سے قرآن میں ہونا چاہیے تھا قل اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. وہ کون سا اللہ ایک ہے؟ تو یہاں پہ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہاں پہ ہوا اللہ نے کیوں کہا کیونکہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا آپ کا خدا کیسا ہے، تو کہا وہ اللہ ایک ہے. تو یہاں کیونکہ سوال کا جواب ہے تو کہا ہوا. سب سے بڑا ادیب مانا جاتا ہے عربی زبان کا. آج 1400 سال اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا عربی زبان کا ادیب جو نحوی مانا جاتا ہے، علم نحو کا سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے، وہ ایک ایرانی ہے، نام ہے سیبویہ. نام یاد رکھیے گا، احمد سیبویہ. اور وہ تھے شیعہ. کوئی ادب میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کے در کی خیرات نہ مانگے. تو تمام ادبا نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو دیکھا انہوں نے سر پہ تاج پہنا ہوا ہے. کہا یہ تاج سر پہ کہاں سے آیا؟ کہا تمام ادبا کہتے تھے، ادب والے کہتے تھے کہ میں سب سے بڑی ضمیر ہے، کیونکہ اپنے سے بہتر کوئی کسی کو نہیں جانتا. اور میں کہتا تھا ہوا وہ سب سے بڑی ضمیر ہے. کہ سب اپنے کو کہتے تھے، میں اللہ کو کہتا تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ سارے مجمع کی توجہ رہے گا. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. جناب امیر صفین کے میدان میں اتر رہے ہیں اور ایک آدمی نے سوال کیا یا علی ذرا بتائیے احد کے معنی کیا ہے؟ تو مولا کے چاہنے والے نے کہا یہ سوال کرنے کا وقت ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے اور تو احد کا مطلب پوچھ رہا ہے. مولا نے کہا مالک ذرا رک جاؤ، اگر ان سب کو احد سمجھ میں آ گیا ہوتا یہ کبھی علی سے جنگ کرنے نہ آتے، کیونکہ احد ہی کا تو نمائندہ ہوں میں علی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے؟ تو مولا نے وہاں 4 معنی بتائے ہیں، میں صرف 2 کو پیش کروں گا کیونکہ بے انتہا مولا کا کلام وہاں پہ بہت گہرا ہے. عرفاء، فلاسفہ، علم منطق کے ماہر، متکلمین، علم کلام کے ماہر آج تک دم بخود ہیں کہ مولا نے ان 4 جملوں میں کہا کیا ہے. اب 4 یہاں پہ مولا نے کہا کہ احد کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، میں صرف 2 کو پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. مولا فرماتے ہیں احد جب ہم کہتے ہیں ایک تو کئی مرتبہ ہوتا ہے اس کا 2. کہا یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. یعنی میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ تو کہا ایک ایسا ایک ہے اللہ جس کا دوسرا نہیں ہے. کہا دوسرا ایک ایسا بھی ایک ہوتا ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں. کہا یہ بھی اللہ کے لیے جائز نہیں کیونکہ اجزاء مخلوق کے ہوتے ہیں، وہ خالق ہے، وہ اجزاء کا بنانے والا جس کے جز ہوں. بھئی یہ میرا سر ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ جسم ہے، یہ اجزاء ہیں. اللہ کے اجزاء نہیں ہیں، جس کے اجزاء ہوں وہ خالق نہیں ہے.
کیونکہ خالق ہے اجزاء کا بنانے والا، جس نے اجزاء بنائے ہوں وہ خود جز نہیں ہوتا، اگر پہنچ رہے ہوں تو جانے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ دو احد اللہ نہیں ہے، تو کہا کہ یا علی کون سا وہ احد ہے؟ میں نے تو کہا تھا دو، لیکن سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، لا مثل لہ لا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ مثال وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے سے کسی کو شے کو دیکھ کے بنایا گیا ہو۔ یہ ممبر موجود ہے، آپ میں سے کوئی اپنا کہے بھی ہم بھی مامار کا بنا رہے ایسا ممبر بنا دو، تو وہ مثال دیکھے گا اور ممبر بنا دے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بغیر مثال کے بنایا ہے۔ جو مثالیں دیکھ کے بناتے ہیں وہ خالق نہیں ہوتے، بنانے والے ضرور ہوتے ہیں، خالق نہیں ہوتے۔ وہ خالق ایسا خالق ہے جس نے بغیر مثال کے کائنات کو بنایا، کہ نہ اس نے مثال دیکھی ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ اللہ مثل لہم اللہ مثال لہم۔ اور میں توحید کی باریک بحثوں کے اندر نہیں جاؤں گا، مجھے تفسیر کو پیش کرنا ہے بہت جلدی جلدی۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، یہ میرا ترجمہ ہے، مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں۔ اللہ بے نیاز، صمد ہے، صاد میم دال صمد، یعنی بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس نے کچھ ایسی مخلوقات بھی بنائی ہیں جو بے نیاز ہے، توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ جسے چاہے، جس کا چاہے محتاج بنا دے، جس سے چاہے بے نیاز کر دے۔ امام سجاد فرماتے کبھی یہ دعا نہ مانگنا کہ میں محتاج نہ ہوں، کہ تم سب محتاج ہو، دعا یہ کرنا پروردگارہ کسی کمینے کا محتاج نہ بنا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، یعنی وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یولد، نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، یعنی اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتے جو جسمانی رشتے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری مخلوقات کے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سب کے سب اس کی مخلوقات ہیں۔ عزیزان گرامی، جب اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو اب اس کا عہدے کا رشتہ ہے، جسم کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جسم نہیں ہے۔ توجہ ہو، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اس نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کمال اس ذات کا جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی بندگی کی وجہ سے پسند کرتا ہے، بندگی کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول بعد میں کہا، اب پہلے کہا، نہیں پہنچا سکا۔ ایک بہت بڑے استاد ہیں آقا حسن علی، اس وقت بہت بیمار ہیں، شاید 95-96 برس کے ہوں گے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور یعنی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بہت بزرگ ہیں، ان کی 270 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ سننا چاہیں گے ان کا جملہ؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری کی ساری تحقیقات کا نچوڑ چند جملوں میں کہا۔ وہ کہتے ہیں نچوڑ یہ ہے کہ شیطان عابد بن گیا تھا، عبد نہیں بن سکا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اب کہتے ہیں معبود کو تسلیم کرنے والے کو۔ عابد کئی مرتبہ عبادت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن جو خواہشات کو پیچھے کر دے اور اس کی مرضی کو سامنے رکھے وہ عبد ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا کا جملہ؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگارہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے؟ یا علی یہ کیسے کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے جنت میں بیٹھنے سے؟ ہمیں تو جنت کی خواہش ہے۔ مولا نے کہا کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری خواہش ہے، مسجد میں بیٹھنا اس کی خواہش ہے۔ جو اپنی خواہشات کو ختم کرتے صرف اس کی پرواہ کرے اسے عبد کہا جاتا۔ جو خواہشات کا بندہ نہ بن جائے بس وہی عبد ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے 14 ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے وہی عبد بنتے ہیں۔ اگر وہ ان 14 کو نہ پہچان دے نہ تو وہ عبد بن سکتے ہیں نہ عابد بن سکتے ہیں۔ یہی عابد بھی ہے یہی عبد بھی ہے۔ شیطان عبادت تو کرتا تھا عبد نہیں بن سکا۔ جو عبد نہ بن سکے چاہے عبادت کرتا اسی پہ بے شمار ہے۔
اگر سخت جملہ کہہ گیا ہوں تو چلتے رہیے گا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب آئیے ذرا سن لیجئے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا کف نہیں ہے. عزیزان گرامی اس ایک جملے کو میں حدیث نبوی سے سمجھاؤں گا. کوئی اللہ کا کف نہیں ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. کوئی اللہ کا کف نہیں ہے. آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. لفظ کف رسول خدا فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اگر ہو کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے. آئیے ذرا، کتاب کا نام ہے بحر المطالب، اور بہت بڑے ایک ہمارے عارف گزرے ہیں سمدانی، آیت اللہ سمدانی، ان کے 3 جلدوں میں کتاب ہے. ظاہراً جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے، میں نے حوالہ اس لیے دے دیا. بحر المعارف، بحر المعارف سے پیش کر رہا ہوں آیت اللہ سمدانی کی، اگر سننا چاہیں گے. کہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے تاکہ کوئی بھی فضائل کے اندر کسی ایک لفظ پہ بھی شک نہ کرے. کہ میں نے بحر المعارف سے پیش کر رہا ہوں. آیت اللہ سمدانی کی کتاب ہے. ہمارے ہاں حوزے کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عارف ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، متکلم ہیں، تمام علوم میں ماہر ہیں. تمام علوم کو 3 جلدوں میں انہوں نے جمع کیا ہے. 1000 صفحے کی ایک جلد لکھی ہے بحر المعارف کے نام سے. یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ کوئی بھی جملے میں شک نہ کرے. سننا چاہیں گے نا آپ؟ یہ عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مرحوم آیت اللہ سمدانی کہ امیر المؤمنین نے فرمایا، رسول خدا نے جناب امیر سے متعلق فرمایا، یا علی مثلک فی امتی کمثل سورۃ التوحید. یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ توحید کی مانند ہے. وہ آدھا مجمع پریشان ہے. عزیزان گرامی اب یہ پریشان، میں نے کہا نا جب تک میں نتیجہ نہ دے لوں تب تک آپ نہ پہنچ جائیے گا اپنے نتیجے پہ. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی مثال ہے، سورہ توحید کی مثال ہے. جس نے 1 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملا. جس نے 2 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا اسے 2/3 قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملا. جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اسے پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملا. یا علی جس نے آپ کی ولایت کا زبان سے اقرار کیا اس کا 1/3 ایمان مکمل ہوا. جس نے زبان سے بھی مانا دل سے بھی مانا اس کا 2/3 ایمان مکمل ہوا. جس نے زبان سے مانا دل سے مانا پورے جسم سے آپ کی ولایت کا اقرار کیا اور نگاہوں سے آپ کے پیچھے چل پڑا بس اسی کا ایمان مکمل ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی مستکمل الایمان وہی ہے جیسے 3 مرتبہ اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن ختم ہوتا ہے. یا علی مستکمل الایمان وہی ہے جو صرف زبان سے قرار نہ کرے. اس کا مطلب ہے صرف زبان سے قرار کر لینے سے بھی ولایت آ جاتی ہے. اب سمجھ میں آ رہا اوروں میں اور اپنوں میں فرق کیا ہے؟ میں نہیں پہنچا پایا. جب پوچھا نا کہ مولا آپ فرماتے آخر الزمان کے اندر ایمان ضائع ہو رہے ہوں گے اور آپ فرماتے صرف ہمارے شیعہ ہیں جو محفوظ رہیں گے. توجہ، بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جنگیں ہوں گی، بیماریاں پھیلیں گی، صرف ہمارے شیعہ محفوظ رہیں گے. کیا مولا کوئی بھی آپ کا شیعہ نہیں مرے گا؟ کہ نہیں، آٹے میں نمک کی طرح سے جائیں گے لیکن جو بھی مارا گیا وہ شہید ہوگا. کہ لیکن ہمارے بچ جائیں گے. کہ اللہ نے تمہارے قلیل عدد کو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے. 2 طرح سے موتیں ہوں گی، سیاہ موت ہوگی، سرخ موت ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے. تم کثرت کے اندر آ جاؤ. سن رہے ہیں نا حضرات؟ تم کثرت میں آ جاؤ گے. کیا مولا کون سے افراد؟ کا ہمارے شیعہ. کا مولا آپ کے معیار کے حساب سے یا ہمارے معیار کے حساب سے؟ آپ کا معیار بہت بلند ہے. مولا نے کہا جو زبان سے بھی مانتا ہو، اگر مانتا ہے تو ہمارا ہے. بھائی سنیے گا آپ، بہت سے افراد نہیں بولے ہیں. 7ویں امام فرماتے ہیں کوئی صرف زبان سے بھی مانتا ہو تو ہمارا. کہ ہمارا بے عمل ان کے بعمل سے افضل ہے. نہیں چلوں گا آگے. 7ویں امام نے فرمایا کہ ہمارا بے عمل ان کے بعمل سے افضل ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ ہماری ولایت رکھتا ہے. عبادتیں قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ولایت کو نہ مانتا ہو.
عزیزان گرامی پہلے اپنی بنیادوں کو درست کر لیجئے، عمارت آگے خود بخود صحیح بنتی چلی جائے گی. جب تک کہ انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو عمارت صحیح کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے. تو ساتھ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کہ انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک کہ انسان کے اصول دین صحیح نہ ہو، جب تک کہ انسان کے پاس توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا پورا عقیدہ نہ ہو، تب تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنی مرضی عمارتیں بناتے چلی جائیے، یہ ریت پہ عمارتیں بن رہی ہے. جب تک کہ بنیاد صحیح نہ ہو. کہا کہ مولا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد، یہ جتنی آپ نے بتائی ہیں، ان کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اب امام خمینی نے اپنے کتاب میں لکھا کہ تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے. جب تک کہ ولایت نہ ہو تب تک کوئی عبادت قبول نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ پورا سورہ توحید کا میں جتنا چاہے اس کو پھیلا سکتا ہوں. آئیے ذرا میں ایک یا دو روایات اور پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. میں نے صرف ابھی ایک روایت پڑھی ہے بحر المعارف سے، اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. تو آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب امیر علیہ السلام کا فرمان یہ ہے. روایت کتاب التوحید شیخ صدوق، جس کا انگریزی ترجمہ میں نہیں کیا، 9 سال میں کتاب کا ترجمہ ہوا، وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ خود اور ذمہ داری سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ترجمہ کیا کہ جتنی مرتبہ چھپی ہے کتاب، اگر آپ دیکھیں متعدد مرتبہ چھپ چکی ہے انگریزی میں، اور یہ ترجمہ میرا ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جناب امیر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ تمام صحابہ واپس آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، علی ہمیں نماز پڑھاتے تھے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اخلاص پڑھتے تھے. ایک ہی سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے. ایک ہی سورہ، جیسے سورہ انا انزلنا ہے، سورہ اگر آپ نے پڑھ دیا نا پہلی رکعت میں تو مکروہ ہے کہ اسی کو پڑھیں دوسری رکعت میں، سورہ بدل دو. کہ یا رسول اللہ، علی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہے. تو پیغمبر نے کہا یا علی ذرا تشریف لائیے، ان سب کو بتائیے آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو کیوں پڑھتے رہے. کہا یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہے، میں ہزاروں مرتبہ دن میں پڑھتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ جس طرح سے بھائی عزیزان گرامی ایک سورہ کا 2 رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن وہ کراہت میری اور آپ کی نسبت سے ہوتی ہے. مولا نے جب عمل کیا تو وہ کراہت اٹھا لی گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی بہت سے افراد کہتے ہیں 13 تاریخ نحس ہے، اور ہمارے جنہوں نے جنتریاں لکھی نا انہوں نے بھی لکھا 13 تاریخ نحس ہے سوائے 13 رجب کے. یہ تاریخ علی پہ اثر انداز نہیں ہوتی، علی تاریخوں پہ اثر انداز ہوتے. تو کہا رسول اسلام نے کہ علی ابن ابی طالب کا کوئی عمل خبردار کوئی شکایت نہ کرے. اور حدیث یہاں تک ہے کہ خبردار اگر علی نے تم میں سے کسی کے باپ کا قتل بھی کیا ہو، اور ایسا تھا کہ اگر میرے بھائی علی نے تم میں سے کسی کے باپ کا قتل بھی کیا ہو تو علی کا بغض نہ رکھنا، علی کا بغض جہنم میں لے جاتا ہے. تو عزیزان گرامی میں تیسری روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اگر سارے سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے. آپ کی محبت اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں. آل محمد علیہ السلام نے سورہ اخلاص سے متعلق بے انتہا روایات کہی ہیں، بلکہ خود کتاب التوحید میں پورا باب ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے سورہ توحید اور سورہ اخلاص کے. عزیزان گرامی یہاں تک معصوم سے کہا گیا کہ بھئی یہ سورہ اخلاصی کی تلاوت کا اتنا زیادہ تاکید کیوں ہے، اسے سورہ اخلاص کیوں کہا گیا. سورہ توحید زیادہ مشہور نام تھا کہ جب بھی فاتحہ پڑھو تو کہا اخلاص سے والصلوات، ہمیشہ جب بھی فاتحہ پڑھو تو اخلاص اور صلوات کے ساتھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. فاتحہ کو بھی پڑھو تو اخلاص و صلوات کے ساتھ. اخلاص یہ خلوص نیت نہیں ہے، سورہ اخلاص مراد ہے. پوچھا مولا کیوں؟ کہ فاتحہ 2/3 قرآن کا ثواب، اخلاص 1/3 قرآن کا ثواب. اگر ایک فاتحہ اور ایک اخلاص کوئی بھی پڑھے گا تو اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. کہ مولا صلوات کیوں پھر؟ کہ قرآن بھی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ آل محمد بیچ میں نہ ہو. کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ آل محمد کو انسان واسطہ نہ بنائے. میں نہیں بس یہ 3 روایات کو پیش کرنا تھا.